السلام علیکم. امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے مزے میں ہوں گے اور فٹ فاٹ ہوں گے. یار میں سوچتا ہوں کہ یہ حسد لوگوں میں کیوں ہوتی ہے، کیوں دوسروں سے جلتے ہیں، کیوں کی کامیابیوں سے، یا کیوں کی کسی بھی سکسیس سے وہ جل کے ان میں ہائی کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کو نظر لگ جاتی ہے اور پھر وہ کسی حادثے کا شکار یا کسی پرابلم میں آ جاتے ہیں یا کسی بیماری میں چلے جاتے ہیں. بھائی آپ کو اگر اتنا شوق ہے کہ آپ دوسرے تک پہنچو تو اس کے لیے آپ اسٹرگل کرو، پڑھو. ٹھیک ہے، ایک تو کچھ لوگوں کی ایسا ہوتا ہے کہ پڑھائی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، پڑھائی کی وجہ سے کچھ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ اپنے ایکسپیرینس کی وجہ سے کامیاب ہو جاتے ہیں. لیکن سنس آلویز آئی نو کہ ایکسپیرینس بہت میٹر کرتا ہے جگہ جگہ، اور بہت کرنا بھی چاہیے میٹر. لیکن وین یو ہیو ایجوکیشن نا، تو آپ کی ایکسپیرینس بھی آپ پہ سوٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ کے پاس ایجوکیشن نہیں ہوگی نا، تو ایجوکیشن کے بغیر جو آپ کا ایکسپیرینس کچھ بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایجوکیشن آپ کو نا صرف کام کرنا نہیں سکھاتا، وہ آپ کو یہ سکھاتا ہے مینرس. مینرس میں کیا ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو ٹاک، ہاؤ ٹو ڈیل ود دا پرسن، اینڈ ہاؤ ٹو ڈیل ان اے کارپوریٹ وے. لیکن یہاں پہ ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے. یہاں پہ اگر آپ کسی ایک مثال دے رہا ہوں، کسی آپ بزنس میں، ٹھیک ہے، بزنس میں آپ کا رائبل یا پھر آپ کا اوپوننٹ کئی زیادہ اچھا کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو سامنے والا اس سے چلے گا. اب وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس کی اچھا ایک طرف جو بندہ ہے وہ ایکسپیرینس لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور ایک طرف جو ہے وہ ایجوکیشن لے کے بیٹھا ہوا ہے. اب اس نے ایجوکیشن کے ساتھ تھوڑا بہت ایکسپیرینس بھی لیا، لیکن کیا ہے اس ایجوکیشن والے جس کے پاس ہے، اس کے پاس ایجوکیشن کا ایک پلس پوائنٹ ہے. اب وہ اپنی ایجوکیشن اپنے تھوڑے بہت ایکسپیرینس میں ایڈ کر کے وہ پبلک کو ڈیل کر رہا ہے. جب وہ پبلک کو ڈیل کر رہا ہے تو وہ اپنی طرف بزنس کو کیپچر کر رہا ہے، سراؤنڈنگ میں لوگوں کو گھیر رہا ہے. سملرلی اگر وہاں پہ صرف ایکسپیرینس بندہ ہے اور اس کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، تو پھر وہ اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. لاکھ وہ لوگوں سے جب ملے، اس کا ٹون آف ٹاکنگ یعنی کہ دا وے ہی ٹاکس، اس کا طریقہ کار جو ہے بات کرنے کا وہ صحیح نہیں ہوگا، تو یو کین ناٹ سے کہ آپ کامیاب ہو سکتے ہو. کب تک آپ کسی کو ذلیل و رسوا کرو گے، خور کرو گے؟ نہیں کر سکتے. آپ کسی کو بھی نہ ذلیل کر سکتے ہیں، نہ آپ رسوا کر سکتے ہیں. آپ صرف اور صرف ایک حد تک محدود ہیں، اور آپ اس کے آگے آپ کی باؤنڈریز جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کو چاہیے کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں. میری نظر میں لوگوں کے لیے جو کامیاب ہو رہا ہے یا جس کا ریٹ مطلب سکسیس ریٹ اوپر ہے، اس کے لیے پریز کریں. آپ اچھا سوچیں، کسی کے لیے برا نہ سوچیں. اگر آپ آج کسی کے لیے اچھا سوچیں گے تو کل کو کوئی آپ کے لیے اچھا سوچے گا، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کے لیے دعائیں نکلیں گی. اگر آپ کسی کے لیے حسد رکھیں گے، اس کے لیے بدگمان ہوں گے، اس کے لیے بد دعا کریں گے، تو وہ تو پریشان ہوگا جس کے لیے آپ بد دعا کر رہے ہیں. مے بی وہ پریشان ہو جائے، کیا پتہ آپ کی کوئی بد دعا لگ جائے اس کو. لیکن بلا وجہ بھی کسی کی بد دعا نہیں لگتی. اللہ تعالیٰ بھی دونوں اینڈ پہ دیکھ رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ موجود ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. ہم یہ سب چیز بھول جاتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے اعمال لکھ رہا ہے. دنیا کی حد تک آپ کسی سے بدلہ یا ریونج یا بلا وجہ آپ اس کو تنگ کر سکتے ہو، لیکن دنیا کے اور آخرت میں آپ کی پکڑ ہوگی. آپ اس وقت کیا کرو گے؟ اس وقت تو آپ کے پاس جواب ہی نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کے اعمال جو ہیں وہ اس کو دے دی جائیں گے. اس کے نیکیاں تو اس کو دے دی جائیں گی جس کے خلاف آپ نے بلا وجہ بدگمانی کی ہے یا پھر کوئی بد دعا کی ہے بلا وجہ. ہاں، اگر آپ کو کوئی تنگ کرتا ہے یا پریشان کرتا ہے، آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ صرف آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ اس کے لیے بھی دعا کریں، بد دعا نہ کریں. اس کو اس لیے دعا کریں کہ یا اللہ اگر وہ غلط میرے لیے کر رہا ہے تو یا اللہ اس کو راہ راست دیں، راستہ دکھائیں. لیکن ہمارے لوگ ایسا نہیں کرتے. وہ اس کی واٹ یو سے دیر از اے ورڈ کالڈ چاپلوسی، دس کائنڈ آف ورڈ. وہ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے اور بس کسی طرح اس کو برباد کرنے کے پیچھے پڑ جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا. آپ کسی بھی کوئی بھی آپ کے لیے بندہ خیر خواہ زندگی میں اگر رہا ہو اور اس نے آپ کو تھرو آؤٹ زندگی سپورٹ کیا اور آپ کے اچھے کے لیے اس نے بہت سوچا ہو، تو اس کے لیے آپ بربادی کی دعا نہ کریں نا، اس کی بربادی کے لیے سوچیں. آپ اس کی کامیابی کے لیے دعا کریں، اس کو سپورٹ کریں، اس کو چانس دیں.
لیکن ہمارے ملک میں یا ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہے. مطلب ملک کے کچھ لوگ، ملک کا ہر کوئی بندہ خراب نہیں ہے نا ہمارے معاشرے کا، لیکن میجورٹی آف لوگ ہمارے معاشرے میں اور ہمارے ملک میں ایسے ہیں جو دوسرے کی کامیابی سے خوش نہیں ہوتے بلکہ حسد کرتے ہیں. ایک واقعہ تھا میرے دوست نے سنایا تھا اسی پہ کہ یار بڑا اچھا تھا، وہ اپنا بزنس رن کر رہا تھا، بہت اچھا اس کا بزنس فاسٹ فوڈ کا چل رہا تھا. اس نے ایک چین کھولی تھی غالباً ناظم آباد کے ایریے میں، ٹھیک ہے. تو وہ بڑا خوش تھا، بڑا خوش و خرم آتا تھا. بہت بڑے ٹف ٹائم کے بعد اس نے ہم نے اسٹرگل کر کے ایک فاسٹ فوڈ چین کھولی تھی. تو کرتے 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 اس نے ایک وہ کامیابی کی بلندی پہ گیا. پھر برانچ 2 اوپننگ کرنے کی اس نے چلائی بھی، برانچ 2 اوپن کی. برانچ 2 اوپن کرنے کے بعد اس کو سڈنلی کیا ہوا، کارڈیک اریسٹ ہو گیا. کارڈیک اریسٹ میں یعنی کہ وہ ہر ٹائم میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو پتہ چلا اس کی فیملی سے کہ یار لوگ بڑا وہ شوق ہوتے تھے کہ یار اچانک اس کے پاس پیسہ کہاں سے آ گیا، اچانک اس نے کیا کہتے ہیں کامیابی کیسے لے لی، اچانک اس کے ریسٹورنٹ کیسے چل لیا. بھائی تم اس کا بیک اینڈ تو دیکھو، ٹھیک ہے، تم اس کی بیک اینڈ تو دیکھو، اس نے کتنی اسٹرگل کی ہے. 16 سال 17 سال وہ پڑھا، اس نے ایجوکیشن حاصل کی، ٹھیک ہے. آپ اس نے ایجوکیشن کو اپنے کنورٹ کیا تھوڑے بہت ایکسپیرینس کے ساتھ، تھوڑا بہت سیکھا. اس کے بعد اس نے اپنی ایک چین چلائی. جب چین کامیاب ہو گئی تو اس کی اس میں محنت شامل ہے، اس کی سالوں کی محنت شامل ہے جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہوا ہے. لیکن ہم لوگ یہ نہیں سوچتے، ہم دوسروں کے لیے حسد لگتے ہیں. میری آپ سب سے بہت دل سے ریکویسٹ ہے کہ کبھی بھی میری ویڈیو کبھی بھی آپ تک پہنچے کسی کے لیے حسد نہیں کریں، کبھی بھی کسی کے لیے برا نہ چاہیں. ہمیشہ اگر بندہ سامنے والا آپ کے لیے غلط بھی کر رہا ہے تو اس کے لیے دعا کریں، یا اللہ اس کو راہ راست دکھا، اس کو نیک اور صالح بنا. اگر وہ غلط کر رہا ہے تو اس کو بس ایک کسی طرح سے سیدھا راستہ دکھا دے. ہم لوگ یہ نہیں سوچتے، ہم بدلہ لینے پہ جاتے ہیں. خدا کے لیے کسی سے بدلہ نہ لیں، اس کا اچھا سوچیں، اس کی بہتری کے لیے کام کریں. اگر کسی سے آپ کو پرابلم ہے یا کوئی تکلیف ہے تو آپ خود ڈائریکٹ اس سے بات کریں. اتنی جرت رکھیں کہ آپ اس سے ڈائریکٹ بات کر سکیں. اور بس یہ واقعات سوچ کے میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں سن کے. اور میں آپ لوگوں کی رائے بھی جاننا چاہوں گا کہ کیا کبھی ایسا ایکسپیرینس آپ لوگوں نے کیا ہے، یا کیا آپ لوگ میں سے یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو حسد کے بجائے یا کسی کے برا چاہنے کے بجائے بس اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، کسی کے لیے کبھی برا نہیں چاہنا چاہیے. جو بھی آپ کی رائے ہے کمنٹ میں مجھے دیجیے، مجھے سپورٹ کریے، میرے چینلز کو سبسکرائب کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.